حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد و صلات کے بعد مہینہ ہے ذی الحجۃ الحرام. اس مہینے کی 18 تاریخ آنے والی جمعرات کو لگے گی. یہ تاریخ ہمیں خلیفہ صوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یاد دلاتی ہے. خلیفہ صوم حضرت سیدنا عثمان غنی صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ صوم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص درجہ آپ کو وہ حاصل ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان نبی کی امت میں ہر امتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب نبی پاک کے امتی قیامت تک رہیں گے. کسی بھی امتی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے، جن کے نام کے ساتھ ذو النورین لگتا ہے. ذو النورین کا مطلب 2 نوروں والا. یہ 2 نوروں والے کیوں بنے؟ اس وجہ سے بنے کہ نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں. اب جن کی صاحبزادیاں نکاح میں آئیں ان کی وجہ سے عثمان غنی نور والے ہو گئے.
اچھا ہم تو نبی پاک کو بھی نور مانتے ہیں. اچھا جو لوگ نبی پاک کو نور نہیں مانتے کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں تھے، بشر تھے چلے گئے. الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے، پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید. اچھا جو لوگ نبی پاک کو نور نہیں مانتے، نہیں لکھتے، وہ لوگ حضرت عثمان غنی کو اپنی کتابوں میں نور مانتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. آپ عقل پہ دیکھیں کیسے پردے پڑ گئے. بھائی حضرت عثمان غنی نور بنے کیسے؟ وہ نور بنے کہ نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں تو وہ نور والے بنے. تو اس کو تم مانتے ہو، اور جس والد جس محبوب کے صدقے عثمان ذوالنورین بنے اس ہستی کو نور نہیں مانتے. بیٹیوں کی وجہ سے عثمان غنی کو مانتے، کتابوں میں لکھ بھی دیا، بیان بھی کرتے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ ذوالنورین والا واقعہ پڑھا سنا تو آپ نے اشعار پڑھ دیے، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. قربان جائیں اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، ذوالنورین بھی جوڑ دیا، مبارک بھی دے دی، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی امتی کو یہ انعام نہیں ملا کہ یکے بعد دوسری صاحبزادی ایک ہی شخص کے نکاح میں آئی ہو. کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے اور وہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت ہے کہ جن کو یہ انعام ہے. اچھا زمانے میں منافقت رہی، ہر زمانے میں، نبی پاک کے زمانے میں بھی منافق تھے، آج بھی کئی لوگ منافق ملتے ہیں. منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر چہرے پہ ہنسی رکھتا ہے، ایسا کہ جیسے اس جیسا کوئی محبت والا نہیں، لیکن دل میں چھرے اور کانٹے چل رہے ہوتے ہیں. ذرا سا ہٹا نہیں، برائیاں کرنا شروع نہیں کر دی. اب جب نبی پاک نے پہلی صاحبزادی کا نکاح کیا تو ان کا انتقال ہو گیا. اب نبی پاک نے دوسری صاحبزادی نکاح میں دی. ایک وقت میں 2 بہنیں نہیں رکھ سکتے، شریعت اور اسلام میں حرام ہے. ہاں اگر ایک گھر سے آپ کے پاس دلہن آئی، اگر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد اسی گھر سے اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جب نبی پاک نے دوسری بیٹی کی شادی کی تو منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو دوسری بیٹی بھی دے دی عثمان غنی کو. نبی پاک تک جب یہ خبر پہنچی، آقا نے فرمایا سنو، تم تو 2 بیٹیوں پہ حیران ہو رہے ہو، اگر میری 40 لڑکیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا تو 40 لڑکیاں میں اپنی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، 40 لڑکیاں دے دیتا. اگر ایک کا انتقال ہوتا تو دوسری کا تیسری، 40 لڑکیاں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ پاک نے محبوب پاک کے ذریعے درجہ اور مقام عطا کیا. صلح حدیبیہ کا مقام ہے مکہ المکرمہ میں. جو عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے اس مقام کی زیارت یقیناً کی ہوگی.
وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو مدینے میں نبی پاک کئی سو صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے۔ اچھا، کفار نے ناکے لگا دیے، اب کئی سو صحابہ تھے، نبی پاک صرف ایک نیت کر کے نکلے مدینے سے، تقریباً تعداد 1600 صحابہ کی تھی، مدینہ سے عمرہ کرنے نکلے، سب نے احرام پہنے تھے۔ حدیبیہ کا مقام آیا، آقا نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، عثمان آپ کو میں اپنا سفیر بنا کر مکے میں بھیجتا ہوں، جائیں قریش مکہ کے سرداروں سے میٹنگ کریں، ان سے کہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، ملتزم سے لپٹ کر دعائیں کریں گے، حجر اسود کے بوسے لیں گے، آب زمزم پیئیں گے، صفا مروہ کی سعی کے مزے لوٹیں گے، اور پھر ہم مدینے چلے جائیں گے، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ جا کے کہو عثمان قریش مکہ کے سرداروں سے، آپ نے اس وقت سفیر بنا کر بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان غنی کعبے کے قریب پہنچے تو تمام قریش مکہ کے سردار وہاں بیٹھے تھے، سب نے کہا عثمان مرحبا، آ جاؤ، خوش آمدید کہتے ہیں، یہ دیکھو کعبہ، جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، تمہیں اجازت ہے؟ عثمان غنی نے کہا نہیں، میں ایسے کیسے طواف کر لوں، وہ طواف کیسا کہ جس میں مصطفیٰ کریم نہ ہو۔ آفر کو ٹھکرا دیا، کئی عرصہ گزر گیا تھا، کعبے کو دیکھا بھی نہیں تھا، تڑپ رہے تھے کہ کعبے کی دیوار کا بوسہ لے لے، چوم لے، لیکن اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک کا ان کو پیغام دیا کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا میسج ہے، وہ میسج دیتے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آیا ہے اور ہم عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابو سفیان بولا، قریش مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کہنے لگا سنو عثمان، آپ کو تو اجازت ہے، ہم آپ کے نبی محمد عربی کو نہیں آنے دیں گے، نہ ان کے کسی صحابی کو آنے دیں گے، صرف آپ کو اجازت ہے۔ عثمان غنی نے اس آفر کو پھر منع کر دیا، اور کیسے منع نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس مصطفیٰ کریم نے عمرے کا بتایا، انہی کی برکتوں سے یہ عمرہ قبول ہونا ہے۔ وہاں صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، وہ تو وہاں مکے میں کعبے میں پہنچ گئے، طواف بھی کریں گے، آب زمزم بھی پیئیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے جب یہ بات سنی صحابہ کے منہ سے، آپ نے فرمایا اے صحابہ، تم سے بہتر میں عثمان کو جانتا ہوں، عثمان میرے بغیر کچھ بھی عمل نہیں کرے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم نے پہلے خبر دے دی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر آفر دی کہ آپ کو ہم آفر دیتے ہیں، آؤ آپ طواف کر لو، عمرہ کر لو، لیکن مصطفیٰ کریم کو نہیں آنے دیں گے۔ یاد رہے حضرت عثمان غنی نے امت کو میسج دیا کہ دیکھو دین جو ہے نا، وہ مصطفیٰ کریم کو آگے رکھ کر، دین اس کو کہتے ہیں کہ ہر کام میں مصطفیٰ کریم ہم سے آگے ہو۔
وہ دین نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر چاہے کوئی بھی دین کا کام کیا جائے وہ دین نہیں، وہ شیطانیت ہے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، سورہ حجرات پارہ نمبر 26، پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کیونکہ آیت جو قرآن کی آیتیں آئی ہیں کسی نہ کسی موقع کی مناسبت سے آئی ہے، اس کا جو نزول ہوا کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تھی۔ اس آیت کا شان نزول اگر ہم دیکھیں، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 پہلی آیت، اس کا شان نزول بقرہ عید کا دن تھا، یہی دن تھے۔ آج تیسری عید ہم منا رہے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے عید قرباں کا وقت ہے، عید قرباں کا دن تھا۔ اچھا، عید والے دن اس عید میں سب کوشش کرتے پہلے میرا جانور قربان ہو جائے، پتہ نہیں کتنے دن پہلے کسائیوں کو بک کر لیتے ہیں، بھائی 7:30 بجے مسجد میں نماز ہے، 7:45 بجے آ جانا، چھری پھیرنی ہے، فوراً پہلے میرا جانور ذبح ہوگا۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، کئی دنوں پہلے کسائی بک ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، نماز پڑھی، ابھی مصطفیٰ کریم نے قربانی نہیں کی، صحابہ نے جا کر پہلے قربانی کر دی۔ ابھی مصطفیٰ کریم نے کی نہیں، صحابہ نے پہلے کر دی۔ اسی طرح یوم شک، شعبان المعظم، حکم یہ ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو پھر اگلے دن سے یکم رمضان ہے، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 شعبان پورے کر کے اس کے اگلے دن رمضان کا پہلا روزہ رکھا جائے۔ ایک مرتبہ یوم شک آ گیا، 29 شعبان، صحابہ نے چاند دیکھا، نظر نہیں آیا۔ کئی صحابہ نے دل کے کانوں سے سنیے گا، دین اللہ کا نام لینا نہیں ہے، دین صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا نزول میں بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے یہ قرآن کی آیت آئی۔ اب چاند نظر نہیں آیا، 29 شعبان، چاند نظر نہیں آیا، بادل ہی بادل تھے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ روزہ رکھ لیا۔ مصطفیٰ کریم نے روزہ نہیں رکھا، مصطفیٰ کریم نے یہ نیت کر لی کہ کل 30 شعبان ہے، لیکن کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا یوم شک کا، اگر رمضان ہوا تو یکم رمضان میں ہمارا ایک روزہ ہو جائے گا، اور نہیں تو 30 شعبان کا نفلی روزہ شمار ہوگا۔ ایک طرف یوم شک کا روزہ، ایک طرف عید قربہ میں صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے جانوروں کی قربانی کر دی۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کے قرآن کا نزول کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ محبوب ان سے کہہ دو، اے ایمان والو، تم نے روزہ کیسے رکھ لیا؟ میرے محبوب نے رکھا نہیں، تم میرے محبوب سے آگے نکل گئے؟ تم نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کیسے کر لی؟ اپنے ایمان سے بتائیں، جو صحابہ نے روزہ رکھا وہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا۔ ذرا کہہ دیجئے گا، تھکن سب تھکے ہوئے اس عید میں تھک جاتے ہیں قربانی کر کے، گوشت بانٹ کے، وہ کئی لوگ گوشت کھا کے تھک جاتے ہیں، لیکن صحابہ نے یوم شک کا روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے۔ بقرہ عید میں صحابہ نے
کے لیے کی؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم نے میرے نام پہ جانور تو ذبیحہ کیا، جانور تو حلال ہو گیا، لیکن تم میرے محبوب سے آگے کیوں بڑھے؟ اتنی جرت تم نے کیوں کی؟ ابھی میرا محبوب نے قربانی کی نہیں اور تم نے جانور قربان کر دیے۔ محبوب ان سے کہو کہ یہ جانور کھانے کے لائق تو ہے لیکن قربانی میں شامل نہیں کروں گا، جاؤ پھر بازار میں پھر جانور لاؤ اور پھر قربانی دو، یہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو شک کا روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ میرے محبوب نے نہیں رکھا، تم میرے محبوب سے آگے کیوں بڑھے؟ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی محبوب کو چھوڑ کر، بلکہ صحابہ کے دل میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، صحابہ کے دلوں میں دور دور تک کوئی مقابلہ کرنا نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی محبت میں روزہ رکھ لیا، انہوں نے کوئی مقابلے کی وجہ سے جلدی قربانی نہیں کی تھی، ایسے ہی شوق میں جلدی قربان کر دی۔ آج تو لوگ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے کتاب میں لکھتے ہیں، دکھا سکتا ہوں دیکھنا چاہیں تو، کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان جو بات دین کی کرتے ہیں، بات تبلیغ کی کرتے ہیں، بظاہر اسلامی حولیہ بھی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بات آتی ہے پتہ نہیں ان کو کیوں بخار آ جاتا ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا کام تھا، یہ جو کفار کہتے تھے نا، سورہ منافقون 28ویں پارے میں، سورہ جمعہ کے بعد ہے، کفار کہتے تھے یہ نبی کا کام تھا صرف قرآن لانا، بس انہوں نے دے دیا، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ کفار بھی یہی کہتے تھے کہ مصطفیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ایک گروہ، ایک فرقہ مسلمانوں میں ہی، ہم میں ہی، ہر علاقے میں پائے جانے والے بات دین کی کرتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی عزت نہیں کرو، ان کی تعظیم نہیں کرو، بلکہ قرآن میں رب خود فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت بھی کرو، میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، میرے محبوب کی توقیر بھی کرو۔ صحابہ کا کمپٹیشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے انہوں نے جانور قربان کر دیے۔ رب نے فرمایا کہہ دو محبوب ان کی قربانیاں نہیں ہوئی، پھر جائیں جانور لے کر آئیں اور قربانی کریں۔ بتانا یہ مقصود، حضرت عثمان غنی کو کہا گیا کہ آپ طواف کر لیں، آپ نے فرمایا وہ کس کام کا طواف جس میں مصطفیٰ کریم نہ ہو، ہرگز میں طواف نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن خلاصہ کلام کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ابھی شروع میں آپ نے سنا کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ طواف بھی کریں گے، آب زمزم بھی پئیں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں گے، لیکن آقا نے کیا جواب دیا کہ میں تم سے بہتر عثمان کو جانتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی جب واپس آئے صحابہ نے گھیر لیا، 1600 صحابہ ہیں، سارے صحابہ جمع ہو گئے، کہنے لگے عثمان تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے طواف بھی کر لیا ہوگا، تم نے آب زمزم بھی پیا ہوگا۔ عثمان غنی نے جو جواب دیا دل کے کانوں سے سنیے گا، فرماتے یہ تو میں 1 2 3 دنوں کے لیے تھا، اگر میں 1 سال بھی وہاں رہتا نا پھر بھی میں طواف نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کریم
کعبے کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ جب تک مصطفیٰ قریب میرے سے آگے نہ ہو میں ان سے پہلے کیسے طواف کر لوں۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں، اور جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے رب اس کو خود اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم کے صحابہ ان کی زندگی سے، پوری زندگی سے نبی پاک کی غلامی، نبی پاک کی محبت اور نبی پاک کا عشق، اس کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ صرف حضرت عثمان غنی نہیں، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب نبی پاک کے دیوانے اور عاشق نظر آتے ہیں۔ اور کیسے دیوانے؟ یہی صلح حدیبیہ کے مقام پر جب انہوں نے چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی کہ آنے نہیں دیں گے، تو انٹیلیجنس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے۔ اب سنیے گا، یہ تو صرف آپ نے حضرت عثمان غنی کا سنا کہ 1 سال تک بھی رہتا تو طواف نہیں کرتا مصطفیٰ کریم کے بغیر۔ اب صحابہ کی جھلکی سنے، تمام 1600 کی انٹیلیجنس رپورٹ کے لیے یہود اور ہنود نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ صلح حدیبیہ کے مقام پر دیکھو مسلمان کس کیفیت میں ہے۔ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ دیتی ہے، کہتی ہے سنیں تمام سرداران قریش، مسلمان بظاہر لڑنے نہیں آئے، ہم نے دیکھا کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، سب نے احرام پہنے ہوئے، 2 کپڑے پہنے ہوئے صرف سفید کلر کے، سب یہ کہہ رہے عمرہ کرنے آئے، بالکل صحیح کہہ رہے، لیکن ایک بات نوٹ کرتے ہیں ہم، ان سے لڑنا مت، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، پھر بھی ان سے لڑنا مت، اگر ان سے تم غلطی سے لڑ بیٹھے نا تو تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ قریش مکہ انٹیلیجنس جو افسران تھے ان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور تم ہمیں ڈرا بھی رہے ہو کہ لڑنا مت ورنہ تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ کس بلبوتے پہ یہ تم رپورٹ بنا کر اتنی بڑی ہمیں دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آج تک کسی بادشاہ کی عزت ہم نے نہیں دیکھی۔ کہ کیسے؟ کہ میں نے دیکھا، انٹیلیجنس رپورٹ دے رہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے نبی منہ میں پانی ڈالتے وضو کے لیے، کلی کرتے ہیں، تو ان کے صحابہ پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی کہ کہیں مجھے ایک قطرہ مل جائے، وہ اگر ناک میں پانی ڈال دے تو ناک کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، چہرے کا پانی، ہاتھ کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب وہ اپنے نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو پانی تھا، پانی تو صاف ہوتا ہے، ہم نے یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے اپنے منہ سے تھوک نکالا نا، لعاب نکالا، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی ان کا لعاب لے کر اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ لگا لیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہو تم؟ خبردار، لڑنا مت، لڑو گے تو باقی نہیں رہو گے۔ بتانا یہ مقصود، دین اصل میں حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی عزت کا نام ہے۔ اگر مصطفیٰ کی عزت نہیں تو وہ شیطانیت ہے، صرف اور صرف۔ بھلے وہ نماز پڑھتا ہے، بھلے وہ دین کی باتیں کرتا ہے، بھلے ایسا قرآن پڑھتا ہے لوگوں کو رلا دیتا ہے،
لیکن اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں تو نماز بھی بیکار اس کا قرآن بھی بیکار، کیونکہ صحابہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم کے پیچھے جڑ جاؤ، ان سے آگے نہ بڑھو۔ 18 ذی الحج خلیفہ سوم کی شہادت کا دن ہے۔ یہ قرآن حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہونا شروع ہوا، کیونکہ یہ حضرت عثمان غنی نے اس پر بڑی محنت کی، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ یہ اعزاز لگتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، کہ آپ کو جامع قرآن کا لقب ملا۔ یہ جو آج 30 پارے ہمیں ایک جگہ ملتے ہیں، اس میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ورنہ اس سے پہلے قرآن کہیں کپڑوں پہ لکھا تھا، کہیں کسی جگہ پہ لکھا تھا، کہیں پہاڑوں پہ، کیونکہ آیت آتی تو فوراً وہیں لکھ لی جاتی تھی، چمڑوں پہ لکھا تھا۔ لیکن یہ حضرت عثمان غنی کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں 30 سپارے ایک جگہ جمع کر کے دیے، اور بھی ان کے خصائص ہیں۔ زندگی بخیر، آنے والی جمعرات 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے۔ اللہ پاک تمام صحابہ سے ہمیں پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔